ويجوز بیع بثمن حال و مؤجل، اور بیع جائز ہے نقد ثمن کے عوض اور ادھار، حال کے معنی نقد اور مؤجل کے معنی میعادی ادھار۔ آپ نے گیہوں خریدا کہ ایک بورا گیہوں میں نے خریدا اور 1000 روپے کے عوض مطلق بیع کیا تو یہ بیع جائز ہے۔ اب یہ کہہ دیں روپیہ میں ابھی دے رہا ہوں، یا یہ کہہ دے کہ میں 10 ذی الحجہ کو دوں گا، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ اور بیع جائز ہے نقد اور ادھار ثمن کے عوض اذا کان الاجل معلوما، لیکن ادھار کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی میعاد معلوم ہو۔ اب آپ نے جو ہے خرید لیا، کہا کہ گیہوں خریدا 1000 کے عوض، اس نے دے دیا۔ اب جمعہ آیا، کہا بھائی پیسہ دے دیجئے، کہا کیسا؟ کہا جو گیہوں آپ نے خریدا۔ ارے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا جمعہ کو میں دوں گا، جائیے بعد میں لے لیجئے گا۔ اب ہر جمعہ کو جو ہے آپ جا رہے ہیں اور وہ بھی فراڈی آدمی ہے، وہ بھی ٹر کھا رہا ہے، وہ کہا بھائی میں دوں گا، انکار تو نہیں ہے، اور میں نے خریدے وقت یہ تو نہیں تھا کہ کب دوں گا، تو اس میں بائع کے لیے پریشانی ہے، دقت ہے، تکلیف ہے، تو اس لیے بیع جائز نہیں۔ ہاں میعاد مقرر کر دے، مثلا کہ ہم 30 جو ہے شوال کو دیں گے، 20 شوال کو دیں گے، ایک تاریخ متعین کر لے تاکہ اس سے پہلے یہ بائع جو ہے مطالبہ نہ کرے۔ اور بیع جائز ہے نقد جو ہے ثمن کے عوض اور ادھار ثمن کے عوض جب کہ میعاد معلوم ہو۔ کیوں؟ اطلاق قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مطلق ہے کہ احل اللہ البیع، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا۔ تو اب اس میں یہ نہیں کہ نقد پیسہ ہو تب بیع حلال ہے اور ادھار ثمن ہو تو بیع حلال نہیں، بلکہ مطلق ہے، تو چاہے نقد ثمن کے عوض ہو وہ بھی جائز اور ادھار ثمن کے عوض ہو وہ بھی جائز ہے۔ وعنہ علیہ السلام، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہ اشترى من یہودی طعاما الی اجل ورہنہ درعہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے طعام خریدا۔ عربی میں یہاں ہدایہ میں جہاں کہیں طعام کا لفظ ہوگا، کتاب البیوع میں خاص طر کہ طعام کا لفظ، اس سے مراد کھانا نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اناج، غلہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے جو ہے اناج خریدا، الی اجل، ایک میعاد نے ادھار غلہ خریدا، ورہنہ درعہ، اور اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے قرض لے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرض دے دیں گے مگر ضمان کے طور پر، گارنٹی کے طور پر کچھ رکھ دیجئے، تو موبائل لے لیجئے، گھڑی رکھ لیجئے، سامان رکھ لیجئے، تاکہ اس کو بھروسہ ہو کہ یہ بھاگ کے نہیں جائیں گے، ادا کر دیں گے۔ ایسے ہی آپ نے جو ہے ادھار گیہوں خریدا، اب دکاندار کہہ رہا کہ اب ادھار گیہوں تو ہمارے پاس تو گیہوں ہے لیکن ہم ادھار دے دیں تو کہیں آپ رکھ لیں دے، تو کوئی بطور ضمانت دیجئے۔ تو بطور ضمانت جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو رہن کہتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے جو ہے اناج ادھار لیا تھا، میعاد جو ادھار لیا تھا، اور رہن میں جو ہے اپنی زرہ مبارک رکھ دی تھی۔ تو اب حدیث سے بھی ثابت ہوا اور قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ نقد اور ادھار دونوں طرح کی بیع جائز ہے۔ ولا بد ان یکون الاجل معلوما، کہتے ہیں ایک شرط یہ ہے کہ ادائیگی کی میعاد بھی معلوم ہو، کہ لأن الجہالۃ فیہ مانعۃ عن التسلیم، کیونکہ اس میں جو ہے کہ بائع جو کا مجہول، بائع کی جہالت، بائع کا مجہول ہونا جو ہے عن التسلیم، یہ سپرد کرنے سے جو ہے واجب کے عقد کے ذریعے سے ہے، کہ اس لیے کہ وَفَيَّهَذَا يُطَالِبُهُ بِهِ فِي قریب المدت، تو یہ یعنی بیچنے والا یہ تو کم سے کم وقت میں اس سے مطالبہ کرے گا، وَهَذَا يُسَلِّمُ فِي بَعِيدِهَا، اور دینے والا جو ہے یہ اس کو دینے کی کوشش کرے گا بہت لمبی میعاد کے بعد، تو ظاہر ہے کہ اختلاف ہو جائے گا۔